نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کی تبلیغ شروع فرمائی تو عرب کے دستور کے مطابق آپ نے تمام قبائل کے بڑے لوگوں کی دعوت کی. اہم بات کرنی تھی تو سب معززین جب جمع ہوں گے تو خردنوش بھی آداب میں سے مجلس کے آداب ہے. سب قبائل کے لوگ آ گئے. امین و صادق نے دعوت کی. دستور یہ ہے کہ جب معزز لوگ کئی کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر دریافت کرتے ہیں کہ ہمارے ذمہ کوئی کام کوئی خدمت. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ذمہ کوئی کام کوئی خدمت. آپ نے اٹھ کر تقریر کی اور فرمایا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. اللہ کی عبادت کرو شرک چھوڑ دو اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں یہ ایمان لاؤ. انہوں نے کہا یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ کام نہیں ہو سکتا. ہم پرانے طور طریقے نہیں چھوڑیں گے. وہ کفر و شرک. اس مجلس میں حضرت علی بھی موجود تھے. نوجوان تھے, کم سن تھے. علی المرتضی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا میں ساتھ دوں گا. تو مشرکین ہنس پڑے. مشرکین نے کہا قبائل کے سرداران انکار کر رہے ہیں. بنو عبد المطلب کا ایک بچہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو حضرت نے اس وقت ایک بات کہی ہے, وہ آپ کو آج جمعے میں سبق دے رہا ہوں. حضرت نے ان سے کہا کہ اس کا مجھے حکم تھا تو میں نے کیا ہے. وَأَمَّا النَّصْرُ فَيَنْصُرُنِيَ اللَّهُ. جہاں تک مدد کا تعلق ہے وہ اللہ میری کرے گا, مجھے قبائل کی ضرورت نہیں. بالکل آپ نے دعوت میں یہ اعلان کیا کہ مجھے مخلوق کی امداد کی کوئی ضرورت نہیں. میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے اور آپ کے ذریعے جو پیغام بھیجنا اس کو پوری دنیا تک پہنچاؤں گا. لیکن نبوت کا صبر و تحمل. 13 سال مکمل ہو گئے وہیں پر. مکہ اور کعبہ شریف چھوڑنا پڑا. لیکن کیا حضرت نے منہ مبارک سے ایک دفعہ فرمایا کہ خدایا وہ تیری مدد کب آ رہی ہے؟ اب تو کعبہ بھی چھوٹ رہا ہے, مکہ بھی چھوٹ رہا ہے. آج ہمارے لوگ رو رہے ہیں. ان کو جلدی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ عقیدہ کہاں ہے. اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے تو انہوں نے ہجرت جانے سے انکار فرمایا کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی. وہ مدد کہاں ہے؟ نہیں. وعدہ ہوا ہے جو نبی نے اللہ کی طرف سے کہا وہ ہو کے رہے گا. اب ہو یا دیر سے ہو لیکن ہوگا وہی. اب بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور پورا عالم اسلام قیامت تک رہے گا اور کفار مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو گئے. ہم اس ایمان میں کمی برداشت نہیں کرتے, نہ اس میں کوئی تخفیف جانتے ہیں. حضرت نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ جانے کے دوسرے سال ہی آپ کو اجازت مل گئی کہ مارے, لگائے پٹائی. اب 13 سال وہ, 2 سال یہ, 15 سال ہو گئے. طاقت پوری ہو گئی. اب تک لڑنے کی اجازت نہیں تھی. جہاد کے فتوے دینے والوں کو جہاد کا ماحول سمجھنا ضروری ہے کہ جہاد کس کو کہتے ہیں. جہاد صرف جنگ کرنے کو نہیں کہتے, جہاد مسلمان قوم کے ذہنی تعمیر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے مسلمانوں میں پیش ہونا بھی ہے, مسلمانوں میں پیسہ خرچ کرنا بھی ہے, مسلمانوں میں اپنی اولاد اور خاندانوں کو کٹوانے کا جذبہ بھی ہے. لیکن ایک جذبے کی اب بھی کمی ہے کہ جیسی نفرت ہونا چاہیے اللہ کے دشمنوں سے اس میں کمی نظر آ رہی ہے. جگہ جگہ کمی نظر آ رہی ہے.